لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں سید زیغم علی رضوی صاحب۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ آج ہم اس پروگرام میں بات کر سکیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں۔ تو آئیے چلتے ہیں قبلہ کی جانب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ بیان فرمائیے گا کہ سیرت معصومین علیہ السلام کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ سیرت معصومین علیہم السلام یقیناً ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ جس کی طرف خود پروردگار عالم نے ہی ہمیں متوجہ کیا اس انداز سے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں جو ہے نمونہ ہے، عملی زندگی ہم نے اور آپ نے کیسے اختیار کرنی ہے، اور وہ کس انداز کی زندگی ہے کہ جو خدا دیکھنا چاہتا ہے تو اس نے فقط تھیوری نہیں بیان کی بلکہ اس نے ایک پریکٹیکل ایک نمونہ ہمارے سامنے اس نے قرار دیا کہ وہ اصل منبع، اصل سورس جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سے سوالات یوں قائم ہو جاتے ہیں کہ اس میں اسوہ کسے کہہ رہے ہیں یا سیرت کسے کہہ رہے ہیں جب ہم معصومین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں تو خود رسول اللہ نے جب اپنی آخری زندگی کے ایام میں بیان فرمایا، اور غالب جو ہمارے پاس روایات آئی ہیں ان میں اور برادران کے یہاں بھی صحاح کے اندر بھی ہمیں روایت کثرت سے ملتی ہیں کہ جو خطبہ غدیر آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو اسی دن آپ نے ایک اور حدیث جو ہے اسی کے درمیان میں ذیل میں بیان فرمائی کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور پھر فرماتے ہیں کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ تو رسول اللہ نے بھی اپنے پیچھے جو گراں قدر اشیاء چھوڑیں تو وہ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ قرآن یعنی احکام کی کتاب کہہ لیجئے، احکام کی کتاب نہیں لیکن کتاب میں احکامات موجود ہیں، وہ پروردگار عالم کی طرف سے جو انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان کیا گیا وحی کے ذریعے سے، تو وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ ہے تھیوری۔ اگر فقط اسے چھوڑ دیا جاتا تو یہ تھیوری فقط تھیوری ہی رہ جاتی، کتاب میں بند رہ جاتی۔ تو رسول اللہ نے مکمل انتظام کیا کہ عطرت کو بھی چھوڑ رہا ہوں کہ اس کی پریکٹیکل جو ہے وہ امپلیمنٹیشن اس طرف سے یہاں نظر آ رہی ہوگی۔ تو چاہے وہ قرآن کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ کی بات کریں یا رسول اللہ کی اس قول کو لیں تو وہ ہمیں ایک طرف رجحان، ایک طرف ہمارے ذہنوں کو مرکوز کر رہے ہیں کہ اس انداز سے تم نے اپنی زندگی گزارنی۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سیرت کا پہلو کیا ہے، سیرت کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے تمام جو ہمارے ناظرین ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے، یہ میں ان کے سامنے بھی اسی انداز سے رکھ رہا ہوں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور خاص رسول اللہ نے جس انداز سے اپنی زندگی کو گزارا ہے تو اس میں ہمیں دو انداز سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک ہے ان کی زندگی جو یہ جس انداز سے گزار رہے ہیں، ان کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مختلف ان کے ساتھ مسائل درپیش آ رہے ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کو اور مجھے بھی درپیش آتے ہیں۔ ان مسائل میں وہ کس انداز سے کوئی عمل انجام دیتے ہیں، کس انداز سے کوئی فعل انجام دیتے ہیں، تو یہ یقیناً رسول اللہ کی جو افعال انہوں نے انجام دیے یہ عمل کہلا رہا ہوگا۔ سیرت خود مادہ سیر سے ہے۔ سیر کا مطلب ہے چلنا، سیر کا مطلب ہے گزرنا، سیر کا مطلب جسٹ اس انداز سے لے لیں گے کہ جیسے کہ چلنے کے مراد میں آتا ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں سیر کو چلیں، یہاں سے گئے وہاں چلے گئے، یہ سیر کی ہم نے۔ اس لفظ کو اگر ہم سیرتا یعنی فعلتا کے وزن کے اوپر جب لے کر آتے ہیں تو پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ عربی میں اوزان ہوتے ہیں اور ہر وزن جو ہے وہ اپنے معنی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے اور اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ جب فعلتا کے وزن پہ سیرت کو ہم لے کر جاتے ہیں تو وہ سیرتا
بن جاتا ہے. اور سیرتا کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا انداز. سبحان اللہ. تو ایک ہے چلنا اور پھر ایک ہے چلنے کا انداز. اچھا، اب چلنے کا انداز کو بھی جب ہم ملاتے ہیں معصوم سے، یعنی کہ سیرت النبوی، تو اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ کے چلنے کا انداز. اچھا، اب یہ فقط لفظ کی بحث ہے کہ چلنے کا انداز، کیونکہ میرے سامعین کے ذہن میں فقط چلنا کا مطلب یہی واکنگ آ رہا ہوگا. اب ہم ذرا اور گہرائی میں جاتے ہیں. پیغمبر اکرم نے کوئی فعل انجام دیا تو یہ عمل پیغمبر ہے، آپ کے میرے لیے حجت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے انجام دیا ہے. لیکن یہ جو عمل انجام دیا ہے، کیا یہ ان کی سیرت ہے؟ نہ، یہ تاریخ ہے، سیرت نہیں. قبلہ کیا سیرت اور تاریخ میں دونوں میں کوئی ڈفرنس ہے، کوئی فرق؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اچھا، وہ کس طرح؟ وہ اس انداز سے آتا ہے کہ جو حالات اور واقعات ان کو درپیش آ رہے ہیں اور یہ اس کے مقابلے پر کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، تو یہ عمل کا انجام دینا لکھنے والا لکھے گا کہ رسول اللہ نے یہ عمل انجام دیا، یہاں پیدا ہوئے. اور ہمارے یہاں بھی سیرت کے عنوان سے جو کتابیں موجود ہیں، ان کی مجھے نہیں معلوم کہ یہ فارمیٹ کب کہاں کس نے سیٹ کیا ہے کہ جناب وہ پہلے ولادت کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کے ذرا بچپن کی بات ہوتی ہے، پھر کچھ فضیلتوں کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں ان کی شہادت کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. سیرت کے عنوان سے یہ ساری کتابیں، سیرت کے عنوان پہ آپ کو یہی فارمیٹ ہر جگہ ملے گا. یہاں پلے، یہاں بڑھے، یہاں ازدواج ہوا، وہاں یہ معاملہ، یہاں یہ معاملہ، اور پورا معاملہ اس طریقے سے گزر کے سیرت کی کتاب ختم ہو جاتی ہے. لکھنے والے نے رسول اللہ کے عمل کو لکھا ہے، یعنی کہ گویا سیر کو لکھا ہے اس نے. اچھا، لیکن رسول اللہ کے انداز عمل کو اس نے نہیں لکھا ہے، یعنی کہ سیرت ہی نہیں لکھی ہے. سیر لکھ دیا ہے، سیرت نہیں لکھی. سیرت نہیں. سیر اور سیر میں فرق کیا ہو گیا؟ یہ جملہ بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن جیسا کر کے لکھنا چاہیں دیوار پہ لکھ دیجیے. کیا ہے؟ رسول اللہ جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ فعل پیغمبر ہے، لیکن وہ عمل رسول اللہ کیوں انجام دے رہے ہیں، اس کیوں کا جواب جو ہے وہ سیرت ہے. اچھا، وہ سیرت ہے. وہ سیرت ہے. عمل کیا کر رہے ہیں؟ عمل پیغمبر ہے، لیکن وہ عمل رسول اللہ کیوں انجام دے رہے ہیں، یہ سیرت ہے. اب چونکہ رسول اللہ جیسے مثال کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ ثقلین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ثقل اکبر قرآن قرار پایا، ثقل اصغر یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ قرار پایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو ثقلین کو چھوڑا ہے، ان میں سے ہم نے جو شے لینی ہے وہ کیا ہے؟ عمل حجت ضرور ہے، لیکن اس میں سیرت وہ شے ہے کہ یہ عمل انہوں نے کیوں انجام دیا ہے. اب اگر ہم فقط عمل کو سیرت سمجھ جائیں تو ایک امام نے جنگ کی، ایک نے صلح اور ایک نے صلح کی، تو وہ جو عمل کو سیرت سمجھ رہا تھا وہ پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ امام جو ہیں وہ جنگجو ہیں، اور یہ امام جو ہیں وہ صلح پسند ہیں. اس نے صلح پسندی کو سیرت کے عنوان سے لے لیا، اور فلاں نے جنگ کو سیرت کے عنوان سے لے لیا. اسی لیے ہمارے حلقوں میں یہ ابہام، یہ شبہ پایا گیا ہے، بحث پائی جاتی ہے اس ٹاپک کے اوپر. یہاں تک کہ جب کبھی امام حسن کی مجلس برپا ہوتی ہے تو رب امن کا ماتم آپ نے دیکھا ہوگا، اب اکثر بینرز کے اوپر لکھا ہوتا ہے. ہمارے اپنے حلقوں میں ہی لوگ پریشان ہو گئے کہ امام امن کے خواہاں تھے. اسی طریقے سے برادران کے یہاں بھی امام حسن کی صلح کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے بنسبت امام حسین علیہ السلام کی جنگ کے، اور اس کو رسول اللہ کی صلح حدیبیہ سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلح پسند تھے ویسے ہی امام حسن بھی صلح پسند تھے. لیکن مولا حسین جو تھے وہ تو اپنے بابا کی طرح سے جو ہے وہ بس تلوار ہاتھ میں تھی اور کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی. اسی لیے ایک حدیث بھی بیان کر دی گئی جو کہ حدیث نہیں ہے لیکن رائج ہو گئی کہ علی جو حسن جو ہیں وہ نانا کی شبیہ ہیں اور حسین جو ہیں وہ بابا کی شبیہ ہیں. جبکہ رسول اللہ سے جو حدیث معتبر دونوں طرف آتی ہے وہ آتی ہے کہ حسن اور حسین دونوں تمہارے امام ہیں، قام اقعود، چاہے وہ قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. تو وہ دونوں یعنی کہ چاہے وہ قیام کریں، یعنی کہ چاہے مسلحانہ اقدام کریں تو بھی امام ہیں، اور اگر مسلحانہ اقدام نہیں کریں تو بھی امام ہیں. تو یہاں سے رسول اللہ ہمیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیرت کو اس میں نہ تلاش کرو کہ یہ جنگ پسند ہے یا وہ امن پسند ہے. یاد رکھیے جنگ فعل پیغمبر ہے، فعل ائمہ ہے، صلح
فعل پیغمبر ہے، فعل ائمہ ہے، لیکن یہ کیوں کی جا رہی ہے، یہ کیوں سیرت ہے؟ یعنی امام نہ جنگ پسند ہے، نہ امام صلح پسند ہے، اصلاً امام دین پسند ہے۔ اور یہ دین پسندگی جو ہے یہ سیرت ائمہ ہے، یہ دین پسندگی جو ہے یہ پسندیدگی یہ سیرت معصومین علیہم السلام ہے۔ سیرت معصومین علیہ السلام کے تحت جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کیسے بچتا ہے اور دین کیسے محفوظ رہتا ہے، کہ اس کے لیے صلح کرنے کی ضرورت ہے یا جنگ کی ضرورت ہے۔ تو اب صلح کر دین بچتا ہے تو وہ صلح کریں گے، جنگ کر کے دین بچتا ہے وہ جنگ کریں گے۔ اگر دعاؤں کی کتاب سامنے آ رہی ہے تو دعاؤں سے دین بچتا ہے تو صحیفہ سجادیہ سامنے آ جائے گی۔ اگر درس اور تدریس سے دین بچتا ہے صادقین کا مدرسہ سامنے آ جائے گا۔ اگر حکومت دے کر دین بچتا ہے تو صدر اسلام میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے کوئی اپنے حق سے پیچھے اس انداز سے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جنگ و جدال نہیں کرتے۔ اگر حکومت لے کر دین بچتا ہے تو ولی عہدی لیتے ہوئے امام نظر آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصلاً فعل کو سیرت نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ وہ فعل کیوں انجام دیا، وہ کیوں کا جواب جو ہے وہ سیرت ہے۔ قبلہ ابھی آپ نے بات کی سیرت کے اوپر، تاریخ کے اوپر، تو سیرت شناسی کے کیا مقاصد ہیں یہ بیان فرمائیے گا۔ دیکھیے جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جہاں آیت کے اندر رسول اللہ کی طرف اور خاص پہ رسول اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کی طرف ہماری توجہات کو مرکوز کیا، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ عموماً ہم بہت سارے اعمال دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اس میں ثواب کو رکھا ہے کہ یہ کام کریں تو وہ اس میں ثواب ہے۔ یعنی آپ سیرت جاننے میں ثواب کی نیت سے ہم سیرت کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ عموماً جس طرح سے وہ کبھی ثواب کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ مثلاً اگر آپ زکوٰۃ کے اندر اس نے ثواب کو رکھا ہے تو اس عمل کا پھر ایک اثر بھی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یقیناً جب زکوٰۃ آپ نکالیں گے تو معاشرے سے جو ہے وہ جو استحصال اگر کسی کا ہو رہا ہے، کوئی مقروض ہے یا کوئی اور ضرورت مند ہے تو اس کی وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کو اگر ثواب بتایا گیا ہے تو اس کے پیچھے معاشرے میں اس کا ایک اثر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً اس کام کے لیے پروردگار عالم نے آپ کو یہ رغبت دلائی ہے۔ تو پھر وہاں سے یہ خود ایک لطف پروردگار ہے۔ جب ہم کلام کی بحث کرتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، قاعدہ لطف۔ تو اس لطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم یا خالق مخلوق کی طرف نسبت دے کر جو عمل انجام دیتا ہے وہ لطف ہے، وہ اس کا لطف۔ اب پروردگار نے جیسے آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے تو آپ کے لیے پورا کیا ہے، آپ کی ضرورت ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ بارش کا برسنا آپ کی ضرورت ہے، خدا کی ضرورت نہیں، تو اس لیے لطف پروردگار ہے۔ آپ کو کھانا پانی دانہ دیا ہے، یہ کس کی ضرورت ہے؟ آپ کی ضرورت ہے۔ تو فرشتہ بھی جو ہوا چلا رہا ہے اس ہوا سے اس کو تو کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو میری ہے، خدا نے میرے لیے معمور کیا ہے اسے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں تو پروردگار عالم نے آپ کی اور میرے لیے مخصوص کی ہیں۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں بہت سارے اچھے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی رغبت نہیں ہوتی، مطلب اگر وہاں اس میں ثواب کو ایک طرف کر دیں تو وہ انسان وہ کام نہیں کرے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اچھا کام اس لیے ہی کر رہے ہیں کہ ثواب ہے، ثواب ملے گا، ان کو فلسفہ نہیں معلوم اس کام کا، لیکن وہ ثواب کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ مطلب زکوٰۃ نکالنے والے نے ثواب کے لیے زکوٰۃ نکالی اور اسے ثواب مل گیا، لیکن اس میں جو مقصد تھا زکوٰۃ فرض کرنے کا وہ اس کو ثواب دینا مقصد نہیں تھا، اس کے پیچھے حکمت کچھ اور، مقصد یہ تھی کہ معاشرہ اسٹیبل ہوگا، اسٹیبلٹی آف دا سوسائٹی۔ اس کے لیے اس کو رغبت دکھائی کہ بھائی آپ یہ کریں گے تو آپ کو اتنا مل جائے گا، اب وہ اس کے لیے کر لیں، بہرحال وہ زکوٰۃ کا اثر جو ہے وہ پھر معاشرے میں پینیٹریٹ کرے گا، نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس نے سلام کے اندر بھی ثواب رکھ دیا کہ اس سے 69 نیکیاں تمہیں دے دیں گے ہم، ثواب کرنے والے، سلام کرنے والے کو دے دیں گے، اور ایک جو ہے وہ جواب دینے والے کو دے دیں گے، یعنی کہ انکریج کیا پہل کرنے میں۔ جی
اس کے یعنی کہ ثواب ہی کے لیے کوئی یہ کام کرنا چاہے تو اس نے انکریج کیا کہ اتنی نیکیاں دے رہے ہیں. اور یہ بھی سنت ہے. ایسے یہ بھی دیکھیں فلسفہ ہے، اگرچہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن یہ پروردگار کی حکمت دیکھیے کہ اس نے سنت کے اندر زیادہ اجر کو رکھا، واجب میں ایک اجر کو رکھا اس معاملے میں. وگرنہ وہ چاہتا تو سلام کرنے کو واجب کر سکتا تھا، اس نے جواب کو واجب رکھا. کیونکہ ممکن ہے کہ تمہارے لیے یہ ممکن نہ ہو سکے کہ ہر ایک کو ہر وقت ہر طرف سے سلام کر لو، تو اور نہیں کرو گے تو تم ایک واجب کو ترک کر رہے ہوگے، تو ترک واجب کا گناہ نامہ اعمال میں آ رہا ہوگا. تو اس نے اس سے بچایا، اس نے بچا لیا، اس نے یہاں بچایا. اس نے کہا نہیں کرو بہتر ہے، لیکن نہیں کر رہے تو گناہ نہیں دے رہا. لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اب جواب دینا تو واجب ہو گیا. اسی لیے اس نے واجب جواب دینے کو رکھا ہے، کم سے کم کو اس نے واجب رکھا. لیکن ثواب وہاں زیادہ رکھا ہے. یعنی کہ اس کی چاہت کیا ہے؟ اس کی چاہت یہ ہے کہ تم پہل کرو. جب تم پہل کرو گے تو کوئی ممکن نہیں، ہر کوئی چاہ رہا ہوگا کہ میں پہل کروں. یعنی وہ ایونٹ بغیر سلام کے ٹریگر نہیں ہو سکے گا. اگر دونوں لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے، جس کو موقع ملے گا وہ سلام کر لے گا. بات شروع نہیں ہو سکے گی بغیر سلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. یعنی کہ میں آپ کی سلامتی کا خواہاں ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی؟ یعنی آپ میرے لیے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. میں آپ کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے میں ہر کوئی ہر کسی سے کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے، تو نتیجہ تو امن کی صورت میں ہی نکلے گا. ہونا چاہیے. یہ خدا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے ثواب وہاں رکھ دیا، لیکن مقصد پیچھے ایک استحکام، امن و آشتی اور اتفاق و اتحاد سے لبریز ایک معاشرہ، یہ پروردگار چاہتا ہے. یہ مقصد تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ثواب کے پیچھے ایک اصلاً مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے سامنے یہ ثواب رکھ دیا. یہ لطف پروردگار ہے کہ اگر ہمیں یہ نہ کہتا ثواب تو شاید ہم سلام بھی نہ کرتے. تو اسی ثواب کے لیے ہی صحیح سلام تو کرو، دوسری چیز تو تمہیں خود بخود مل ہی جائے گی اس انداز سے. تو یہ فلسفہ ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ائمہ معصومین کی سیرت کو پڑھنا ثواب ہے، ان کا تذکرہ کرنا ثواب ہے. یہ خود ایک محل سوال ہے کہ وہ ہستیاں کہ جن کا تذکرہ کرنا ہی ثواب ہے. سبحان اللہ. تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی مقصد ہے. بغیر مقصد کے ہو نہیں سکتی چیز. وگرنہ فقط صرف زبانی کلامی بات کرنے پہ ثواب دے دینا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں سیرت کو ثواب کی نیت سے ہی اگر کہیں پڑھا جا رہا ہو تو یہ بھی ایک سوال آ جائے گا کہ ثواب اس میں کیوں رکھا ہے؟ پیچھے مقصد کچھ ہوگا. اور مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہی ہوگا کہ جب تم ان کا تذکرہ کرو گے، یعنی ان کے طرز زندگی کو دیکھو گے. میں نے لفظ وہی استعمال کیا، طرز عمل، طرز زندگی کو دیکھو گے تو وہی اپناؤ گے، طرز زندگی کو دیکھو گے تو وہ اپنانے کی کوشش کرو گے. سبحان اللہ. جب اپنانے کی کوشش کرو گے تو معاشرہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ پروردگار چاہتا ہے. یہ مقصد ہے. تو سیرت کو اس لیے اگر ہم دیکھا جائے تو بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو اس انداز سے دیکھا جائے. قبلہ یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں، وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو ہم تاریخ کو تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سیرت تک نہیں پہنچ پاتے؟ بہت اچھا سوال ہے. عموماً ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہری اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی جس طرح سے آپ نے اس کو فرق کیا کہ ایک ان کی تاریخی زندگی ہے اور ایک ان کی سیرت ہے. تو وہ تاریخی زندگی تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے، لکھنے والا کوئی بھی مورخ ہو وہ اس کو قلم بند کر لیتا ہے. لیکن نہیں کر پاتا تو وہ اکثر سیرت کو فراموش کر دیتا ہے. اس کے بہت سے عوامل ہیں، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی متعدد وجوہات ہیں. مثلاً اس میں سے چند کے اوپر اگر نظر کی جائے تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور خود رسول اللہ ہم پر ولایت رکھتے ہیں، اور اس ولایت کی بھی دو اقسام ہیں. ایک ولایت تکوین ہوا کرتی ہے اور ایک ولایت تشریعی ہوا کرتی ہے. یہ ہستیاں پروردگار عالم کی طرف سے اذن یافتہ ہیں اور تکوینی ولایت رکھتی ہیں. اسی لیے بہت سے ایسے کرامات ہیں، معجزات ہیں جو کہ ان کی ذات سے ظاہر ہوتے ہیں. بہت سے ایسے امور ہیں جو انہوں نے انجام دیے
اور وہ ایک معجزہ ہے. رسول اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. آپ نے کر دیا اس لیے کہ آپ خدا کی طرف سے اذن یافتہ ہیں، اور آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی اس انداز کی ہے کہ یقیناً اگر کنکر کو اٹھا رہے ہیں تو وہ بلند آواز میں کلمہ پڑھ رہا ہے، شجر کو بلا رہے ہیں تو وہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ تمام کے تمام معجزات ہم نے دیکھے ہیں کہ مردے کو زندہ کرنا، پانی پہ چلنا، کڑوے پانی کو میٹھا کر دینا، اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات گزر گئے. یہ ان کے وہ امور ہیں جو کہ میرے لیے قابل تعصی نہیں ہے کہ چونکہ رسول اللہ نے چاند کو توڑا تھا اشارے سے، تو اب آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں اشارے سے. یہ ان کے فضائل میں تو بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیز قابل تعصی نہیں ہے کہ میں اس چیز میں ان کی پیروی نہیں کر سکتا. مولا علی جوف الکعبہ میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت بھی ہے. اگرچہ یہ الگ پروگرام اس بات پہ کیا جا سکتا ہے کہ کس کے لیے فضیلت ہے، فضیلت مولا کے لیے ہے یا اس گھر کے لیے، یہ خود ایک الگ موضوع ہے. لیکن بہرحال ایک بات ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ اس چیز میں آپ اور میں ان کی تعصی نہیں کر سکتے. میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میں اب کعبے میں پیدا نہیں ہو سکتا. یہ چیز میرے لیے، ہمارے میلاد میں، ہماری محفلوں میں زیادہ تر انہی امور کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا، ان کو یہ چیز ہوئی، ان کا یہ ہو گیا. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ قابل تعصی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وہ ہے وہی میں بھی کروں، تو وہ میں کر نہیں پاتا. تو جب میں کر نہیں پاتا تو پھر نتیجہ ہمارا بچہ یہ لے لیتا ہے کہ ہم ان کی زندگی پہ عمل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہے اور ہم ہیں. اور واقعتاً جس انداز کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. میں چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا پہلو ہے جو مسنگ ہے، اور اس پر عموماً کم بات ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ جن مسائل کا سامنا آپ کو اور مجھے 1445 ہجری میں ہے، ان مسائل کا سامنا انہیں اپنے دور میں تھا. یعنی وہ بشری تقاضے ان کے لیے بھی وہی تھے. ان مسائل کو انہوں نے کس انداز سے جھیلا اور کس طریقے سے انہوں نے لائحہ عمل کو طے کیا، یہ وہ ان کی زندگی ہے جو میرے اور آپ کے لیے قابل تعصی ہے. اور یہی اصلاً سیرت شناسی ہے کہ انہوں نے معاشرے میں رہ کر کس طریقے سے دین کا دفاع اور دین کا پرچار کیا. خدا وند متعال سے جو عہد آپ نے، میں نے، انہوں نے، سب نے کیا ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے ہی عہد کیا ہے، میں نے اور آپ نے عہد نہیں کیا ہوا. پروردگار عالم نے تمام بنی نوع انسانوں سے عہد لیا ہے، اور اس عہد روز الست اور عالم زر کے اندر کی بات ہم کر رہے ہیں. کم از کم یہ تو تمام کے فریقین کے ہاں یہ والی آیت اور سورہ اعراف کی آیات کی ذیل کے اندر واضح ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس عہد کو نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے ہیں پریکٹیکلی. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے مجھے ان کی زندگیوں میں جھانکنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے پروردگار سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا ہے، ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے میں بھی یہ عہد ویسے ہی پورا کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلو قابل تحسی ہے، اور یہی اصل مقصد سیرت شناسی کا، یہی مقصد ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پہلو ہو گیا کہ ہم نے ان کی جو تکوینی زندگی ہے اس کو ہی فقط اور فقط فضائل کے عنوان سے اپنے محفلوں میں جگہ دی ہے. لیکن جو ان کی تشریعی زندگی ہے، قبلہ اگر اس کی وضاحت کر دیں تھوڑی سی یہاں پر کہ تکوینی اور تشریعی. تکوینی کون سے ہے؟ یعنی کہ پروردگار عالم نے ان کو کائنات کے اوپر جو حق تصرف دیا ہے، کہ جیسے وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، میرے اشارے سے تو چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوتا، لیکن اگر رسول اللہ اشارہ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ اگر پانی پہ ایسا مارتے ہیں تو وہ پانی خشک ہو جاتا ہے. میں اگر اس طرح سے کرنا شروع کر دوں تو مجھے تو کشتی ہی بنانی پڑتی ہے بہرحال میری رات کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اذن دیا ہے کہ وہ اس طریقے سے قوانین کے اوپر اس انداز سے جو ہے وہ تصرف کر جاتے ہیں کہ ایک دوسرا قانون پہلے قانون پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اللہ نے ان کو اس بات کا اذن دیا. یہ چیز میرے اور آپ کے لیے قابل تعصی یقیناً نہیں ہو سکتی کہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں وہ یہ کام کر سکوں. لیکن
ہم نے یہ دیکھا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے مشکل سے مشکل حالات آپ کے اوپر آئے، ائمہ کے اوپر آئے، لیکن وہ اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ قابل تحسین ہے. یعنی وہ تو خیر وہ ہیں جو ان سے متمسک ہوئے، انہوں نے ایسا لے لیا کہ میثم کو آپ دار پہ لٹکا دیجئے، لیکن وہ آپ کی فضائل بیان کرنے اور آپ کی ولایت کو تسلیم کرنے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ تو میثم نے کر کے دکھایا ہے. میثم تو غیر معصوم ہے. تو دیکھنا ہمیں یہی ہے کہ جو ان سے متمسک واقعتاً ایسے ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں، تو وہ کبھی سلمان کے نام سے سامنے آتا ہے، کبھی میثم کے نام سے سامنے آتا ہے، کبھی ابو ذر کے نام سے سامنے آ جاتا ہے. تو وہ تو ایک کارخانہ ہے کہ جو اس انداز کے عباد الرحمن جو ہیں وہ سامنے پروردگار عالم کے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے مخلوق کو خالق سے ملا رہے ہیں. یہ ہے ان کی سیرت. لیکن ہم ان کو فقط معجزات کی حد تک دیکھیں، ہم فقط ان کو آفاقی کائنات کے اوپر چیزوں کے تصرف کے اعتبار سے دیکھیں اور صرف وہاں کی بات کریں، یہاں کی بات نہ کریں، تو یہ ان کی زندگی سے سوء استفادہ ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. ایک دوسری بات بھی ہے جو کہ رکاوٹ ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، اور وہ چونکہ ہمارے سامعین ماشاءاللہ بہت جیسا کہ آپ کے جو ویورشپ ہے، جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ جناب بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ اس بات کو بہت آرام سے متحمل کریں گے. اور وہ یہ کہ بہت سے حجابات ہوتے ہیں جو کسی موضوع کو سمجھنے کے لیے اس کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں. انہی حجابات میں سے ایک حجاب خود تقدس کا حجاب ہے. جیسے قرآن کریم کے لیے جب یہ حجاب آتا ہے سامنے تو ہم اس کو بہت ہی اونچی کسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے کہ اگر ہاتھ لگ گیا تو بے حرمتی ہو جائے گی، تو بہت اونچا رکھ دو، غلاف میں لپیٹ کے رکھ دو. اور اتنا اس کا یقیناً احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا نخواستہ بے احترامی کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ہم نے اس کو طاق پہ رکھا ہے، اپنی زندگیوں سے نکال دیا. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جناب ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت دور ہے اس سے، وہ ڈرتا ہے اس کے کہیں کوئی بید بھی نہ ہو جائے، ہاتھ نہیں لگا رہا ہوتا، اتنا ہم نے اس کو ڈرا دیا ہے. کیونکہ اس کو تو اصولاً آپ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہو کہ آپ ایسے بس ایک ہاتھ آپ بڑھائیں اور آپ کے ہاتھ میں قرآن آ جائے، روز 10 آیات کی تلاوت کر کے آپ سو رہے ہوں، اس طریقے سے رکھا ہوا آپ کی زندگیوں میں شامل ہو جائے. ہم نے تو اس کو مرنے کی کتاب بنا لیا، ایک مرنے کے اوپر ہی جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. ہم نے یقین جانیے مرنے کی کتاب ہم نے اس کو قرار دیا، بلکہ سننے والے گواہی بھی دیں گے کہ اکثر انداز کی جو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے مختلف جگہوں کے اوپر، وہ ہم نے فقط وادی حسین میں ہی سنی ہے. تو جب کبھی کہیں بج بھی رہی ہوتی ہیں آنکھ بند کر، ایسا لگتا ہے کہ ہم قبرستان میں بیٹھے ہوئے، کہ قرآن کا تعلق فقط قبرستان سے ہے، قرآن کا تعلق مردوں سے ہے، قرآن کا تعلق زندوں سے نہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. تو یہ جس طریقے سے قرآن کے اوپر یہ تقدس کا ایک حجاب ہم نے چڑھا دیا اور اس کو زندگیوں سے ہم نے نکال دیا، ائمہ طاہرین کے ساتھ بھی کام کچھ اسی انداز کا ہوا ہے کہ تقدس کا حجاب اتنا ہو گیا کہ خبردار وہ ہیں، آپ ہیں، ان کا کوئی بھی عمل آپ کے لیے قابل نمونہ نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ویسے بن ہی نہیں سکتے ہیں. یعنی کہ جو ان کی حیثیت پروردگار عالم کے سامنے ہے، یقیناً اس کے اندر وہ انسان کامل ہیں. وہ آپ اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں وہ موجود ہیں، یہ ایک بات اگل ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نہیں پہنچ سکتے یا نہیں پہنچے؟ فرق ہے. اگر یہ بات ہوتا ہے کہ آپ بن ہی نہیں سکتے ویسا، تو پھر تو میں کیس دائر کر سکتا ہوں کہ پھر میرے لیے نمونہ نہیں ہے، وہ میرے لیے وہ نمونہ ہو جیسا میں بن سکتا ہوں. نمونہ تو وہی ہوتا ہے کہ جس طرح سے بنا جا سکتا ہے. تو بنا تو جا سکتا ہے، نہیں بن رہے تو یہ کوتاہی آپ کی اور میری ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ وہاں ہیں کہ جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا ہے، تو یہ ان کا کمال نہیں، یہ یہاں کا نقص ہے جو بیان ہو رہا ہے. وہ تو وہ ہیں، وہ تو وہاں پہنچے ہیں نا جہاں خدا انہیں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن میں وہاں نہیں پہنچا ہوں جہاں خدا مجھے دیکھنا چاہتا ہے. یہی گلہ اور یہی درد خود ائمہ معصومین کا تھا کہ جب وہ اپنے چاہنے والوں کو زیارت نامہ دیتے ہیں تو اس میں اس درد کا بیان کرتے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم وہاں ہو جہاں ہم ہیں. اسی لیے جب آپ کربلا پہنچتے ہیں تو چھٹے امام نے آپ کو اور مجھے جو زیارت نامہ دیا،
اس کے اندر جملہ ہے اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا، اے میرے پروردگار مجھے قرار دے اس مقام پر. ایک ہے اس مقام پر اور ایک ہے اس مقام پر. مقامی ھذا قریب کا اشارہ ہے. کہاں پہنچے ہوئے ہیں آپ؟ کربلا. سامنے کس کی قبر ہے؟ سید الشہداء کی. وہاں تک تو پہنچ گئے ہیں. اب وہاں پر سوال یہ کر رہے ہیں پروردگار مجھے اس مقام پر قرار دے دے. یعنی کہ کیا؟ فی مقامی ھذا. سننے والا سمجھ رہا ہوگا کہ شاید کربلا میں زمین چاہ رہے ہیں آپ کہ میں حرم کے ساتھ میں ہی رہ لوں اور آ کے یہاں پہ نمازیں پڑھ لیا کروں. نہیں. مقام مقام فرق ہے. مقام کا مطلب جگہ ہے، مقام کا مطلب درجہ ہے. وہاں پہنچ کے مقام نہیں مانگ رہے ہیں، مقام مانگ رہے ہیں. ائمہ اہل بیت علیہم السلام چاہتے ہیں کہ تم دنیا کے کسی گوشے میں رہتے ہو، ہم تمہیں اس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں. نہ کہ فقط اس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس مقام پہ تو شمر بھی تھا. کربلا جو لشکر یزید ہے وہ سارا کا سارا کربلا میں موجود تھا. تو مقام پر تو وہ بھی تھا، لیکن وہ پہچان نہیں سکا اپنے وقت کے امام کو. لیکن وہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچان جائے یہ اس مقام پر ہے جہاں پروردگار دیکھنا چاہتا. کیسے پہنچو گے؟ کہتا ہے اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا ممن تنالہ منک صلوات و رحمت و مغفرہ. وہ مقام وہ ہے جہاں صلوات پہنچتی ہے، جہاں درود پہنچتا ہے، جہاں مغفرت پہنچتی ہے. اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ صلوات کہاں پہنچتی ہے. صلوات وہیں پہنچتی ہے جہاں اسے جانا ہے. یعنی کہ صلوات محمد اور آل محمد پر ہی پہنچتی ہے. آپ خدا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں صلوات پہنچتی ہے مجھے وہاں مقام دیتے ہیں. وہ مقام میرا مقام ہو جہاں صلوات پہنچ جاتی ہے. یہ بہت بڑی بات مانگ لی ہے آپ نے. مقام نہیں ہے، مقام ہے. وہ مقام مجھے دے جہاں صلوات پہنچ جاتی ہے، جہاں رحمت پہنچ جاتی ہے، جہاں مغفرت پہنچ جاتی ہے. یہ تو وہ مقام ہے جو اہل بیت اور معصومین کا مقام ہے. اس انداز سے تو آپ تو یہی دعا کربلا جا کر تو یہی دعا مانگ رہے ہیں. خود امام منگوا رہے ہیں دعا. فقط میں نہیں، امام چھٹے امام یہ دعا منگوا رہے ہیں کہ اس جگہ پہنچ جائیں. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مقام مجھے ملے گا کیسے، اس کا حل بھی بتا رہے ہیں. یعنی کہ 1445 ہجری میں آپ اور میں موجود ہیں. یہ مقام مجھے کیسے ملے گا تو ایک عمل بھی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ مجھے قرار دے دے کہ میں امام زمانہ کے ساتھ مل کر آپ کے خون کا انتقام لے لوں. یہ وہ رزق مانگا ہے آپ نے. یہ ہے وہ راستہ جہاں سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی. آپ کے اور میرے لیے جو امام علیہ السلام نے خاص مشن قرار دیا وہ یہ دیا ہے کہ خون حسین کا انتقام مع الامام المنصور، امام منصور کے ساتھ مل کر. منصور کسے کہتے ہیں؟ منصور وہ جو نصرت طلب کرتا ہے. ناصر منصور. امام علیہ السلام منصور ہیں. انشاءاللہ میں اور میرے سننے والے اور آپ ہم سب امام کے ناصر ہیں. ناصر کے لیے وہ منصور ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ناصر ہے تو وہ منصور ہیں. لیکن اگر ناصر ہی نہیں ہے تو پھر وہ منتظر ہیں. ابھی بھی منتظر نہیں کہا میں نے، منتظر کہا. یعنی کہ وہ منتظر ہیں کہ ناصر ہوں. جب ناصر ہو جائیں گے تو وہ منصور کہلائیں گے. تو یہ جو ایکویشن اب بیلنس ہو جائے گی. اب خون حسین کا انتقام لیا جائے گا. اور وہ انتقام ہو ہی اسی طریقے سے رہے گا کہ جب امت آمادہ ہو جائے گی کہ امام زمان جو ہے ان کے درمیان میں ہو اور دین کا غلبہ ہو. یہی خون حسین کا انتقام ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا. جی تو ناظرین، آج کے پروگرام نے آپ نے سنا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کیا ہے اور اس میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں. ہم نے آج تک تاریخ پڑھی، سیاست، ان کی سیاسی زندگی کو پڑھا، اور آج ہم نے صحیح معنوں میں جانا کہ سیرت معصومین کیا ہے اور تاریخ میں کیا فرق ہے اور سیرت میں کیا فرق ہے. تو اسی پوائنٹ پہ ہم اجازت چاہیں گے اپنے ناظرین سے. اگر آپ کے اس سلسلے میں کوئی بھی سوالات ہوں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں میسج کریں. ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگرام میں اس کو شامل کر سکیں. اب دیجیے اجازت اپنے میزبان سید محمد حسنین کاظمی کو. اللہ حافظ.